فخر درانی صاحب، آپ کی اس کے اوپر آئے؟ بہت شکریہ علینا. یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کو میں پڑھ رہا تھا. اگر اس کی مختلف کلازز کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ واضح طور کے اوپر، کیونکہ اسلام ہمیں جو ہے وہ یہ ایک تفریق کا جو ہے وہ کبھی بھی درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے. لیکن ان کا جو یہ جو مجوزہ قانون بنایا گیا ہے اس کا وہی جو جیسے آپ نے ذکر بھی کیا ہے آرٹیکل 9، اس میں انہوں نے طبقات میں افغان جو سوسائٹی ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو یہ اسلام میں کب جو ہے وہ کسی کے درمیان جو ہے وہ تفریق کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. باقی اگر ان کی کلازز کے حوالے سے دیکھا جائے جو چیدہ مین ہے، اس میں ان کی جو آرٹیکل 2 ہے اس قانون کے تحت، وہ یہ ہے کہ صرف حنفی جو مکتبہ فکر ہے وہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ مرتد ہیں افغانستان کے اندر. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ان کی طرف سے وہ جو ایک قانون کیا گیا ہے، اس میں جو باقی مکاتب فکر ہیں ان کے لیے یہ آگے جو پروٹیکشن ہوگی بڑا مسئلہ ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگر دیکھا جائے جو آرٹیکل 26 ہے، پھر اس میں حنفی مکتبہ فکر کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو یہ جو بلیف ہے جو حنفی سوچ والا یا حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اس کو ایبنڈن بھی نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. پھر آرٹیکل 4 دیکھیں کہ اگر کوئی شخص گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ خود جج بھی، جیوری بھی، سب کچھ وہ کر کے جو ایک ٹرائل کا پروسیس ہوتا ہے اس کو بھی بائی پاس کر کے وہ خود سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے جو دیکھ رہا ہے شخص وہ سزا سنا سکتا ہے یا وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کر سکتا ہے. یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے جو ہے وہ خلاف ہے کہ آپ کسی کو جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ بھی نہیں دے رہے، اور بس صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ ہی سزا سنا سکتے ہیں. اسی طرح جو آرٹیکل 59 ہے کہ ڈانس جو ہے وہ ہر قسم کا وہ ڈانس دیکھنا بھی، ڈانس کرنا بھی، جو گیدرنگز میں، شادیوں میں، فنکشنز میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی سزا سنائی گئی ہے. پھر جو اس میں آرٹیکل 23 ہے کہ طالبان جو حکومت ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کی جائے گی تو اس کو 20 کوڑے کی سزا سنائی جائے گی. یہ کہاں پہ ہے؟ جو ہمارے اگر خلافت راشدہ یا باقی اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو وہ خود تمام تر جو حکمران ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ تو یہ تنقید کو بھی انہوں نے جو ہے یہ اس کو قابل سزا وہ کر دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 24 ہے کہ سبورسیو کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور اگر کوئی شخص کو اس کا نالج ہے اور وہ طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو نہیں بتاتا تو وہ بھی جو سبورسیو جو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو گواہ بن سکتا تھا وہ نہیں بتاتا تو وہ بھی اس کا شریک مجرم ہوگا تو اس کو بھی سزا سنائی جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 30 ہے کہ بچوں کو اوپر جو تشدد ہے وہ اس میں انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اگر بروزز آتے ہیں، اگر ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر سزا ہوگی. ادروائز جو آپ لائٹلی مارتے ہیں یا آپ ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں تو وہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے. پھر آرٹیکل 48 ہے 10 سالہ بچے کو باپ کو جو ہے وہ مار سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بروزز نہ آئیں تو پھر بچے کو جو ہے وہ باپ مارنے کی اس کو اجازت ہے. اسی طرح جو ہے آرٹیکل 32 ہے بیوی کو مار سکتے ہیں آپ لیکن زخمی نہ کریں. پھر جیسے بے نظیر نے بھی بتایا 2 آرٹیکل کہ اگر بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر وہ چلی جاتی ہے اپنے والدین سے ملنے اور والدین اس کو واپس نہیں بھیجتے تو دونوں جو ہے وہ ان کو سزا سنائی جائے گی. تو دیکھیں یہ جو قوانین ہیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ یہ تمام تر اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صرف انسانی بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی بھی کچھ جو بنیادی جو ہے اس کے بھی خلاف ہے. دیکھیں اس سے یہ بتا دیجئے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں افغانستان جس میں پہلے سے ہو رہے تھے وہ کچھ یہ سپریڈ بھی ہوں گے اس کے اثرات خطے کے اندر؟ دیکھیں علینا یہ جو میں نے قوانین پڑھے ہیں اس کے حوالے سے کابل میں جو ہوتا ہے اس کا اثر ہمیشہ سے کوئٹہ اور پشاور میں بھی پڑتا ہے. اس کا الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ریپریشن بڑھے گی، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ گھٹن محسوس کریں گے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ یہ جو طالبان کی جو اٹراسٹیز تھی اس سے بچنے کے لیے لوگ دھڑا دھڑ وہ دوسرے ممالک کی طرف، پاکستان کی طرف آ گئے تھے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بار پھر سے اگر یہ قوانین کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا تو اس کا اثر پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی پڑے گا.
اور پاکستان کے اوپر ایک بار پھر سے جو ہے وہ بوجھ پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو لوگ اگر انلیگل یہاں افغانستان سے واپس دوبارہ نکلتے ہیں تو اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بار پھر سے دنیا وہ جو 90s والا جو ایک ایرا تھا جس میں لوگوں نے میس جو ہے وہ مائیگریشن کی تھی، اسی طرح کا یہ ہے، دوبارہ سے یہ شروع ہو سکتا ہے اگر یہ دنیا نے اس کے اوپر آواز نہ اٹھائی۔ یہ دونوں زاویے جو آپ نے پیش کیے ہیں بہت ہی تشویشناک ہے۔ شاد بھٹی صاحب، آپ اس اتفاق کرتے ہیں؟ کوئی مزید اس میں چیز ایڈ کریں گے؟ میڈم شیخ، اس سے کون اتفاق کر سکتا ہے؟ یہ جو طالبان اور نہیں یہ رائے، میں فخر درانی صاحب کی رائے کی بات کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل میں جو ہوتا ہے اس کا اثر پشاور اور کوئٹہ میں بھی آتا ہے۔ آتا ہوگا، لیکن میڈم شیخ میرا نہیں خیال کہ اب جو کچھ کابل میں ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا اثر پڑے گا۔ ایک مخصوص طبقہ ہے وہ تو ظاہر اثر لے گا، لیکن معاشرے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہمیں جن کے بارے میں سوچنا ہے، جن کے بارے میں کرنا ہے، اور اس افغانستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، یقین کریں وہ تھوڑا سا جو وہم تھا نا کہ یہ مسلمان ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، وہ وہم بھی دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی اس پر بات نہیں کی کسی کے مذہب پر یا کسی کی وطن پر، یا وہ کتنا محب وطن ہے یا وہ کتنا مسلمان ہے، لیکن یہ کہاں کا اسلام ہے کہ اگر کوئی ایک جرم کرتا ہے اور وہ عالم ہے، وہ طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو اور سزا ملے گی۔ اس سے نیچے اگر کوئی مڈل کلاس کا آدمی ہے، متوسط طبقہ ہے، تو اس کو اور سزا ملے گی، اور اگر اس سے نیچے کوئی نچلا طبقہ ہے تو اس کو اور سزا ملے گی۔ یہ تو وہی ہندو مذہب ہو گیا یا اسلام سے پہلے والا تھا۔ ہندو میں جیسے برہمن ہے، کھتری ہے، ویش ہے، شودر ہے، اسی کو تو اسلام نے ختم کیا تھا۔ یہ صرف ایک اس کو لے لیں تو یہ تو ہمارے اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ وہ حدیث یا ان کا وہ قول یا فرمان نہیں سنا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا؟ تو یہ نبی ہیں، اور ہمارے خلفائے راشدین اپنے جب وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، عدالتوں نے بلایا اور عدالتوں میں پیش ہوئے، اور انہوں نے ججوں نے ان کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کیا جیسے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ آپ کا تو قد لمبا ہے، آپ کو تو مال غنیمت سے ایک چادر ملی ہے۔ تو یہ جواب دہی، یہ مساوات، یہ تو اسلام کی ایک بنیادی وصف ہے۔ یہ تو آپ اسلام کے خلاف چلے گئے ہیں۔ دوسرا، ابھی یہ فخر نے بھی بتایا، طالبان کی عادت کی توہین پر 20 کوڑے اور 6 ماہ کی قید۔ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کی کیوں نہیں توہین آپ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ بھی توہین ہے، آپ کی رائے کے اگینسٹ کوئی بات ہو تو وہ بھی توہین ہے۔ تو یہ یعنی، اور پھر آگے فقہ حنفی ترک کرنے پر 2 سال قید۔ اب آپ بتائیے یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آگے آ جائیے، جو اگر بیوی کو شور مارتا ہے اور بیوی زخمی ہوتی ہے تو 15 دن کی سزا۔ مطلب اگر وہ زخمی نہیں ہوتی اور روز پھینٹی لگاؤ اور وہ زخمی نہیں ہوئی، اس طرح مارو کہ وہ زخمی نہ ہو، تو آپ کو کوئی سزا نہیں ہے۔ پھر اگر بیوی شور کی مرضی خلاف والدین کو ملنے چلی جاتی ہے اور والدین بھی نہیں بھیجتے تو دونوں کو سزائیں۔ بالکل سر، دیکھیں اب طالبان کو ویسے بھی کابل اور جو کندھار ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اور لوگ، ابھی ایک رپورٹ آئی ہے میڈم شیخ کہ لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، 2 وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہے، انصاف نہیں ہے، روزگار نہیں ہے۔ سر تو آپ پھر اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے عالمی طور پر، کوئی پابندیاں لگیں گی، کوئی سینکشنز لگیں گی، کوئی نوٹسز ہوں گے اس کے، اور کوئی اس سے فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا میڈم شیخ، اور کتنی پابندیاں لگائیں گے؟ اور عالمی سطح پر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ طالبان حکومت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یا اپنے معاشرے میں آپ نے غربت، افلاس اور جہالت کے خلاف لڑنا ہے، یا اپنے سب سے بڑے خیر کا، سب سے بڑے دوست اور سب سے بڑے محسن پاکستان کے خلاف لڑنا ہے، بھارت کی ماں پر۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب آخری بات میڈم شیخ
یہ کہاں کی ہے کہ خواتین کی نوکریوں پر پابندی، خواتین کی تعلیم پر پابندی، مذہبی اقلیتوں پر پابندی، آزادی اظہار رائے پر پابندی، انٹرنیٹ پر پابندی. یہ تو کل بس وائنڈ اپ کروں، کل تو یہ لگا دیں گے کہ جو طبقہ اشرافیہ یا علماء ہے وہی دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں، وہی سانس لے سکتے ہیں، باقی تو کوئی لے ہی نہیں سکتا. تو یہ تو اب اسلام کے بالکل اگینسٹ چلے گئے، اور ان کا سب سے بڑا نعرہ، اور ہم گلیمرائز کیا تھا ساروں نے کہ پگڑیوں والے آئیں گے، اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے، یہ اٹھا لیا انہوں نے، پگڑیوں والوں نے اسلام کے جھنڈے.